عزیز طلباء و طالبات، میں محمد طفیل عالم اورینٹیل پبلک اسکول میں ایک اردو استاد کی حیثیت سے درس و تدریس کا خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ویڈیو ہے، بچے اسے غور سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہو اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں آج اردو قواعد کا ایک اہم موضوع ضمیر کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ ضمیر کو انگریزی زبان میں پروناؤن کہتے ہیں۔ پرو یعنی کی جگہ اور ناؤن یعنی اسم، اس طرح اسم کی جگہ ہوئی۔ ضمیر کا لغوی معنی دل ہے۔ لغوی معنی سے مراد ڈکشنری معنی یعنی ڈکشنری میننگ، لیکن اردو قواعد میں ضمیر کی تعریف اس طرح ہے کہ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کے بدلے یا اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے وہ، میں، میرا، ہم وغیرہ۔ یہ سب ضمیر کی مثالیں ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسم کی جگہ پر ضمیر کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسم کے بار بار استعمال سے جملے یا عبارت میں نام کی تکرار ہو جاتا ہے، جس سے جملے یا عبارت ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ جملے یا عبارت میں بدنمائی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسم کے بار بار استعمال سے گریز کیا جاتا ہے تاکہ جملے یا عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہو، دلکش اور حسین ہو۔ یہاں ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے کہ احمد ایک طالب علم ہے۔ احمد کا گھر اسکول سے قریب ہے۔ احمد روزانہ اسکول جاتا ہے۔ ان جملوں میں اسم کا بار بار استعمال کیا گیا ہے، جس سے جملے میں نہ روانی ہے اور نہ ہی خوبصورتی۔ اس کے بجائے نیچے کے جو جملے ہیں اس کو غور کریں کہ احمد ایک طالب علم ہے، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ ان جملوں میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جملے میں روانی اور خوبصورتی دونوں پائی جاتی ہے۔ آئیے اب ضمیر کی قسمیں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ضمیر شخصی یا ذاتی۔ نمبر 2، ضمیر اشارہ۔ نمبر 3، ضمیر موصولہ۔ نمبر 4، ضمیر استفہامیہ۔ نمبر 5، ضمیر تنکیری۔ ضمیر کی پہلی قسم ضمیر شخصی یا ذاتی کسے کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی یا ذاتی اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی آدمی، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے
اسے ضمیر شخصی یا ذاتی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو کسی آدمی کے لیے یا آدمی کی جگہ، آدمی ہو یا جگہ یا چیز، اس کے بدلے میں اگر استعمال کی جائے تو اسے ضمیر ذاتی یا شخصی کہیں گے۔ جیسے رحیم نے کہا وہ اسکول نہیں جائے گا، اس جملے میں وہ ضمیر شخصی یا ذاتی کی مثال ہے۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب اور ضمیر غائب۔ ضمیر متکلم وہ ضمیر ہے جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرے، یعنی بولنے والا، بات کرنے والا خود اپنے لیے استعمال کرے، اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں، ہم، میرا، مجھے، ہمارا، ہم کو وغیرہ، یہ سب ضمیر متکلم کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2، ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر مخاطب وہ ضمیر ہے جو اس شخص کے لیے بولا جائے جس سے بات کی جائے، یعنی وہ شخص وہاں موجود ہو، اسے ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ جیسے تم، تیرا، تمہارا، تجھے، آپ وغیرہ، یہ سب ضمیر مخاطب کی مثالیں ہیں۔ نمبر 3، ضمیر غائب۔ ضمیر غائب وہ ضمیر ہے جو اس شخص کے بدلے استعمال کی جائے جس کے متعلق بات کی جائے، یعنی وہ شخص موجود نہ ہو، یعنی اس کی غیر موجودگی میں بات کہی جائے، اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ جیسے اس، ان، انہیں، وہ، ان کو وغیرہ، یہ سب ضمیر غائب کی مثالیں ہیں۔ ضمیر کی دوسری قسم ضمیر اشارہ ہے۔ ضمیر اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ یعنی ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کی طرف اشارہ کے طور پر اگر اس کو استعمال کیا جائے، اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ لڑکا، یہ کتاب۔ ضمیر اشارہ اس میں ایک بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ایک قریب کی طرف، یعنی اگر کسی دور والے اسم کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو ضمیر اشارہ بعید کہیں گے، اور اگر پاس میں یا قریب میں قریب کی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ ضمیر اشارہ قریب ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح سے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے ضمیر اشارہ، یعنی ایک دور کی طرف اشارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ایک پاس میں موجود چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ضمیر کی قسموں میں تیسری قسم ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ مزید ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اسی اسم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، یعنی کہ یہ وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ایک اور جملہ جوڑ دیا جاتا ہے جو پہلے جملے کے معنی کو واضح کرتا ہے، جو پہلے جملے کے معنی کو بالکل صاف ظاہر کرتا ہے
اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ آدمی جسے میں جانتا ہوں بڑا نیک ہے۔ دوسری مثال ہے تمہارا دوست جو امریکہ میں ہے آ رہا ہے۔ ان جملوں میں جسے جو ضمیر موصولہ ہے جو آدمی اور دوست کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ضمیر کی قسموں میں اس کی جو چوتھی قسم ہے وہ ضمیر استفہامیہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر ہے جسے کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے یا دریافت کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بات پوچھا جائے گا یا کوئی سوال کیا جائے گا یا کسی چیز کی دریافت کی جائے گی تو اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کب، کہاں، کون، کیا وغیرہ یہ سب ضمیر استفہامیہ کی مثالیں ہیں، اور ان مثالوں سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کون یعنی سوال پوچھنے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر کی پانچویں قسم ضمیر تنکیری ہے۔ ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر معین چیز یا جگہ کے لیے استعمال کیا جائے اسے ضمیر تنکیری کہتے ہیں۔ یعنی اس میں کسی چیز کی مقرر نہیں ہے، یعنی وہ غیر مقرر چیزیں ہوں گی۔ ضمیر تنکیری میں یہ چیزیں مقرر نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض، کچھ، چند، کوئی وغیرہ، یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کچھ، چند یعنی کوئی چیز، یعنی اس میں کچھ مقرر نہیں ہے، اس لیے جو ہے اسے ضمیر تنکیری کی مثال کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے آج ضمیر اور اس کی قسموں کے بارے میں ہم لوگ پڑھے۔ شکریہ۔